اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ، الحمدللہ، استغفر اللہ۔ ناظرین، کل رات کی چیٹ میں نے آپ سب لوگوں کے ساتھ وعدہ کیا تھا کہ انشاءاللہ باذن اللہ تعالی آپ لوگوں کے لیے ایک وظیفہ لے کے آئیں گے انشاءاللہ، اور وہ وظیفہ کس طریقے سے کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، اور اس سے اللہ تبارک و تعالی ایسا کرتا ہے کہ بابرکت مین چیز جو ہوتی ہے نا، رزق کی کثرت ہونا ہے اور بات ہوتی ہے، بے شمار رزق ہونا اور بات ہوتی ہے، لیکن بابرکت رزق ہونا اور بات ہوتی ہے، کیونکہ جب بابرکت رزق آتا ہے تو اس سے گھر میں خوشیاں آتی ہیں اور گھر میں سکون آتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی برکتیں جو ہوتی ہیں اس رزق میں شامل ہوتی ہیں۔ تو اس لیے یہ جو وظیفہ آپ کو بتانے جا رہا ہوں یہ بابرکت رزق کے لیے ہے، اور اس پوری ویڈیو کو میری آپ سے گزارش ہے، میں بہت کم گزارش کرتا ہوں، آپ سے گزارش ہے کہ اس پوری ویڈیو کو ذرا غور سے دیکھیے گا اور اینڈ تک دیکھیے گا۔ ہو سکتا ہے کہ یہ وظیفہ آپ نے پہلے بھی کئی لوگوں سے مختلف جگہ پر سنا ہو، لیکن آج میں آپ کے لیے ذرا اس کو مختلف انداز میں ایسے پیش کر رہا ہوں کہ یہ چیز آپ کے روح اور آپ کی دل میں اتر جائے کہ اس صورت کا وظیفہ کیوں، کس لیے، کس وجہ سے کرنا ہے اور اس کی اہمیت کیا ہے۔ یہ ناظرین آپ غور سے دیکھیے۔ تو ناظرین، ہوا کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مکہ المکرمہ میں تھے، مدینہ ہجرت سے پہلے، تو آپ کو اللہ رب العزت نے ایک شہزادہ عطا فرمایا تھا، پیارا سا بیٹا عطا فرمایا تھا، اور اس کے بعد مکہ المکرمہ کا ماحول ایسا تھا، وہاں کے لوگ ایسے تھے کہ ان لوگوں کی اس معاشرے میں زیادہ عزت سمجھی جاتی تھی جن کے زیادہ بیٹے ہوتے تھے۔ اسی لیے قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے یہ فرمایا کہ یہ جو ہے والمال والبنون، یہ یعنی کہ یہ زیادہ مال اور یہ زیادہ جو بیٹے ہوتے ہیں یہ دنیا کے لیے ہوتے ہیں، یہ دنیا کا مال ہے، یعنی بیٹے ہونا زیادہ اور مال ہونا یہ دنیا کا معاملہ۔ تو ناظرین، ہوا کیا کہ اللہ رب العزت کی حکمتیں ہوتی ہیں اپنی، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شہزادہ مبارک کا وصال ہو گیا چھوٹی عمر میں ہی، تو مکہ کے لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مزید تنگ کرنا شروع کر دیا، اور یہ کہنا شروع کر دیا، دیکھیں جی پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تو بیٹیاں ہیں، ان کا جو اللہ نے ایک بیٹا دیا تھا وہ بھی واپس لے لیا، تو ان کا تو اب کوئی نام لینے والا نہیں رہے گا، یہ اب کیا ہوگا ان کا، اب یہ کیا معاملہ ہو، معاملہ رسول اللہ کا ہو اور رسول اللہ کی عزت کا ہو اور اللہ رب العزت کی حکمتیں ہوں، تو اللہ رب العزت نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب سکون کے لیے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اطمینان اور خوشخبری دینے کے لیے ایک صورت نازل کی۔ ناظرین، اس صورت کا جو نزول ہے، اس کا وقت، تعین اور یہ سب کچھ بہت خاص ہے۔ ناظرین، صورت کا نام ہے سورۃ الکوثر۔ ناظرین، اس سورۃ الکوثر کا اندازہ لگائیے کہ یہ نازل ہوئی اور اللہ رب العزت نے اس میں کیا فرمایا۔ اللہ رب العزت نے یہ فرمایا کہ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ، یعنی میں آپ کو مفہوم اور بتا رہا ہوں، اس کا مقصد کہ آپ پریشان نہ ہوں۔ یہ جو لوگ آپ کو تنگ کر رہے ہیں اور یہ لوگ آپ کو یہ طعنے دیتے ہیں کہ اب نبی کا نام لینے والا کوئی نہیں رہے گا، اور یہ نبی کا جو ہے وہ مطلب ان کے آپ کے بیٹے جو ہے وہ مطلب اللہ کو پیارے ہو گئے ہیں، ان کا وصال ہو گیا ہے، تو آپ فکر نہ کریں، ہم نے آپ کے لیے اتنی کثرت سے رکھی ہوئی ہے، آپ کے لیے شان، آپ کی عزت، آپ کے لیے جو ہے وہ لفظ اللہ نے کوثر کا استعمال کیا۔ میں بتاتا ہوں کوثر کیا ہے۔ تو آپ نبی کریم، آپ دیکھیے انشاءاللہ یہ جو لوگ آپ کو طعنے دے رہے ہیں نا، انہی کا ہی نام و نشان مٹ جائے گا۔ یہ جو آپ کو تنگ کر رہے ہیں ان کا نام و نشان مٹ جائے گا، آپ بے فکر رہیے، آپ انشاءاللہ باذن اللہ آپ دیکھیے اللہ تبارک تعالیٰ آپ کو کیسی عزت اور جو ہے بزرگی اور کتنی کیا کیا آپ کو نعمتیں عطا فرماتا ہے۔ دیکھ لیجئے نا، اللہ رب العزت کی نعمتیں دیکھیے کہ قیامت تک، روز قیامت تک اور قیامت کے بعد بھی، قیامت کے بعد بھی میرے پیارے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے پیارے نبی کا نام ایسے شان و شوکت سے لیا جاتا ہے کہ نام لیتے ہوئے نظریں جھک جانا، زبان آہستہ ہو جانا، بات میں احترام آ جانا، یہ ساری باتیں کیا ہیں؟ یہ ساری میرے نبی کا ایسا احترام،
یہ دیکھیے اللہ اور نیچے رسول اللہ، یہ دیکھیے یہ ہے کوثر۔ تو ناظرین یہ اس کا کوثر کا جو سورہ کوثر کا جو آپ نے وظیفہ کرنا ہے، یہ میں نے آپ کی اس کی شان نزول بتائی کہ اس کی شان نزول کیا ہے، اور یہ مطلب اس کی جو تاکہ آپ سمجھ سکیں کہ اس سورت کی اہمیت کیا ہے۔ اب آئیے میں آپ کو وہ چیزیں بتانے جا رہا ہوں سورہ کوثر کی جو شاید آپ میں سے 99% لوگوں نے نہیں سنی ہوگی۔ 99%، یا لیٹ سے کہ چلے اور بڑھا لیتے ہیں، کسی نے سنی ہوگی 90% لوگوں نے یہ سورہ کوثر کے معاملات اور اس کے جو ہے اس کے جو معجزات ہیں اس سورت کے نہیں سنے ہوں گے۔ آئیے میں آپ کو بتانا شروع کرتا ہوں، غور سے سنتے رہیے ناظرین۔ اس کے اندر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایسے معجزے رکھے ہیں، عددی معجزے، کہ جیسے جیسے میں بتاتا جاؤں آپ سبحان اللہ کہتے جائیے گا، اور آپ نہ بھی سبحان اللہ کہنا چاہیں تو آپ کے منہ سے سبحان اللہ نکلتا رہے گا۔ یہ میں آپ کو بتانے لگا ہوں تو آپ غور سے سنیے۔ پہلے یہ میں آپ کی خدمت میں اس کی جو ہے وہ پیش کر رہا ہوں آیات، ذرا غور سے سن لیجئے۔ بہت معذرت، میں قرآن الکریم کا قاری نہیں ہوں، اگر کسی لفظ کی ادائیگی میں تلاوت میں کوئی غلطی ہو جائے تو میں آپ سب لوگوں سے اللہ رب العزت سے معافی چاہتا ہوں۔ سنیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ یہ ناظرین آپ نے اس کی تلاوت سنی۔ اب ناظرین غور کیجئے، اب آپ نے غور کیا کرنا ہے، سنتے جائیے۔ قرآن الکریم تو بذات خود پورا کا پورا معجزہ ہے اللہ رب العزت کا، لیکن اب یہ جان کر آپ کو حیرانگی ہوگی کہ سورہ کوثر کی 3 آیات ہیں، کل 3 آیات، جن میں پہلی آیات کے 10 حروف ہیں، دوسری آیات کے 10 حروف ہیں، تیسری آیات کے 10 حروف ہیں۔ یہ 10 کا کیا معاملہ ہے اس میں؟ آئیے آگے دیکھتے ہیں کہ اور کیا 10 کا معاملہ ہے صورت میں۔ ناظرین غور کیجئے کہ اس پوری صورت میں جو 3 آیات ہیں، جو سب سے زیادہ تکرار سے حرف آیا ہے وہ حرف الف ہے، جو کہ 10 مرتبہ آیا ہے، اور وہ حروف جو اس صورت میں ایک ایک بار آئے ہیں ان کی تعداد بھی 10 کی ہے، اور اس صورت کی تمام آیات کا اختتام لفظ را عربی میں، اردو میں لفظ رے پہ آ رہا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ دیکھیے آپ ناظرین، مطلب یہ ہے کہ کوثر، وانحر، ابتر، ان سب کا اختتام رے پہ آ رہا ہے۔ یہ جو رے پہ آ رہا ہے، کوئی اس کا بھی معجزہ ہے؟ تو ناظرین آپ یہ دیکھیے کہ لفظ رے جو کہ عربی میں، کیونکہ قرآن کریم عربی میں ہے، اگر ہم اس کو حروف تہجی میں دیکھیں اس کی کیا پوزیشن ہے تو یہ آپ جان کر حیران ہو جائیں گے کہ لفظ رے کی پوزیشن جو ہے حروف تہجید میں 10واں نمبر ہے۔ الف، بے، تے، سے، جیم، خے، خے، دال، زال اور رے، یہ عربی کے حروف تہجی ہے، اس میں بھی اس کا یہ 10واں نمبر ہے۔ ناظرین آپ سبحان اللہ کہتے جائیے اور آگے سنتے جائیے۔ اب ناظرین یہ دیکھیے کہ لفظ رے جو ہے وہ حروف تہجی کا 10واں نمبر ہے۔ سبحان اللہ، کیا کوئی اور بھی اس کا معاملہ ہے؟ تو آگے دیکھیے، قرآن مجید کی 114 صورتیں ہیں، یہ آپ کو معلوم ہے سب کو۔ قرآن کریم کی جو 114 یعنی 114 جو صورتیں ہیں، جو صورتیں جن کا اختتام یعنی جن کی آیات کا آخری حرف رے ہے، ان کی تعداد بھی 10 ہے۔ سبحان اللہ، اور جن میں سورہ کوثر آخری ہے جس کا 10واں نمبر ہے۔ میں نے ناظرین قرآن کریم کی تمام 114 صورتیں جو ہیں وہ کھولنی شروع کر دیں، اور اس کے بعد میں نے یہ اندازہ لگایا کہ یہ جو 10 صورتیں ہیں ان میں سورہ مائدہ، سورہ الحج، سورہ لقمان، سورہ شعراء، القمر، الممتحنہ، سورہ القدر، العادیات، العصر اور الکوثر، ان سب کے آخر کی جو آیات ہیں ان کی جو آخری آیت ہے اس کا رے پہ ختم ہو رہی ہے، اور یہ بھی 10 صورتیں ہیں۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ اب آپ نے ناظرین اس میں کیا دیکھنا ہے؟ آپ نے میرے ناظرین کیا دیکھنا ہے کہ
ایک اور اس کا معجزہ میں اب آپ کو بتاؤں کہ اب یہ دیکھیے کہ سورہ کوثر کی اگر آپ ترجمہ میں آپ کے لیے پیش کروں ہیں جی، تو اس کی جو پہلی آیت ہے اس کا ترجمہ یہ ہے، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے تم کو کوثر عطا فرمائی ہے۔ یہ ہو گیا پہلی آیت کا ترجمہ۔ اب دوسری آیت پہ آئیے ناظرین۔ دوسری آیت کا ترجمہ ہے، تو اپنے پروردگار کے لیے نماز پڑھا کرو اور قربانی دیا کرو۔ ناظرین، اور قربانی دیا کرو یعنی فصل لربک وانحر کی قربانی دیا کرو۔ اب لفظ قربانی پہ ناظرین غور کیجئے۔ قربانی کون سا دن ہوتا ہے؟ کس دن آپ قربانی کرتے ہیں؟ جو عید الاضحیٰ آتی ہے، جس کو آپ بڑی عید بھی کہتے ہیں، قربانی کی عید، جس میں حج ہوتا ہے 9 ذی الحج کو۔ تو 10 ذی الحج کو کیا ہوتا ہے؟ قربانی، یعنی وہ ذو الحجہ یعنی ذی الحج جو مہینہ ہے عربی کا 12واں، اس کا 10واں دن ہوتا ہے جس دن آپ قربانی کرتے ہیں۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ کیا شان ہے تیری یا رب العزت، کیا شان ہے تیری رب العزت۔ اتنی چھوٹی سی سورت 3 آیات کی، اور اس میں ایسے ایسے معجزے، سبحان اللہ، ایسے ایسے معجزے، کیا شان ہے سورت کی۔ اور یہ قرآن کریم کی سب سے چھوٹی سورہ مبارکہ ہے۔ تو اس لیے ناظرین، اب آپ نے وظیفہ کیا کرنا ہے سورت کا؟ سب سے پہلے میں نے آئیے آپ کو بتایا، ہوتا کیا ہے کہ کسی کو تحفہ دینے سے پہلے اگر اس کے متعلق بتا دیا جائے نا، یہ چیز ہے کیا، یہ چیز ہے کیا۔ فار ایگزامپل میں ایسی چیز آپ کہیں گے، یہ تو بہت بات سنا ہے، سورہ الکوثر کا تو بہت بات سنا ہے، لوگ بتاتے رہتے ہیں یہ پڑھیں تو یہ ہوتا ہے، لیکن میں نے آپ کو یہ سارا بتایا کہ اس کی اہمیت، اس کی شان نزول، اس کے معجزات، یہ سارے کیا ہیں۔ اب آپ نے غور سے سنیے، آپ نے اس کا وظیفہ کیسے کرنا ہے، کیونکہ اب آپ کو معلوم ہو چکا کہ سورہ کوثر ہے کیا۔ سبحان اللہ۔ سورہ کوثر کے متعلق یہ بھی بتایا گیا ہے کہ یہ حوض کوثر ہوگا جو میدان حشر میں ہوگا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ اپنے جو پیاسے ہوں گے ان کو اس سے پانی پلائیں گے، جو اس سے ایک بار پانی پی لے گا اس کو کبھی زندگی میں پیاس نہیں لگے گی۔ جنت میں بھی ایک نہر چل رہی ہے، اس کا نام بھی کوثر ہے۔ اب اس کا وظیفہ سمجھ لیجیے ناظرین، آپ نے کیا کرنا ہے، کیونکہ اس کا عددی معجزہ سارا کا سارا 10 10 10 10 10 اب آپ کے ذہن میں یہ بیٹھ چکا۔ تو میں نے رب العزت سے یہ میں نے کہا تھا، یا رب العزت، میں 3-4 دن سے میں کہا تھا کہ یا رب العزت آپ مجھے ذکر بتائیے کہ میں اپنے تمام ان ناظرین کو دوں، تاکہ جب یہ اس کا ذکر کریں تو ان کو بابرکت رزق عطا ہو جائے، اور ان کے معاملات حل ہو جائیں، ان کے قرضے ادا ہو جائیں، ان کے کاروبار چل پڑے، یہ ہو جائیں۔ تو میرے اللہ رب العزت نے یہ میرے دل میں بات ڈال دی، میں اللہ رب العزت کا شکر گزار ہوں۔ آپ کو معلوم ہے کہ جو دل میں بات آ جاتی ہے وہ اللہ رب العزت کی طرف سے ہوتی ہے کہ آپ اپنے ناظرین کو سورہ کوثر کا اس طریقے سے وظیفہ بتاؤ۔ یہ مجھے نہیں معلوم ہے ناظرین، کوئی مجھ پہ اللہ کا واسطہ ہے یار، پلیز کوئی مجھ پہ فتوے نہ لگائے کسی قسم کا۔ یہ اللہ رب العزت جب خواب دکھا دیتا ہے اچھے اچھے انسان کو، تو اللہ رب العزت نے کہا کہ یاد کرو وہ دن، یاد کرو وہ دن۔ میں نے کہا یا رب العزت کون سا دن؟ تو رب العزت نے فرمایا کہ بابا جی عرفان الحق صاحب جو ہے وہ آج سے 15-20 سال پہلے سورہ کوثر اپنے تمام جو ڈیرے پہ لوگ آتے تھے ان کو فری میں بانٹا کرتے تھے، پرنٹڈ فری میں بانٹا کرتے تھے۔ یہ وہ نہیں ہے ناظرین، یہ اس طریقے سے، یہ دیکھیے A4 پیپر پہ سورہ کوثر ہے، یہ دیکھیے، یہ میں نے بھی پرنٹ کر کے اپنے گھر پہ لگائی ہوئی ہے، اور وہ بھی پڑی ہوئی ہے جو بابا جی عرفان الحق صاحب بانٹا کرتے تھے۔ اور یقین کیجئے کہ جہلم کی اکثر دکانوں میں اور اکثر جو ہے وہ گھروں پہ یہ جو ہے وہ لوگ دیواروں پہ لگا دیتے تھے، ہم بھی لگا دیتے تھے، یقین کیجئے، اور اس سے جو خیر و برکت ہمارے گھر میں بھی آئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایسا کرم ہوا کہ اللہ رب العزت نے مجھے لاکھوں نہیں، مجھے کروڑوں عطا کیے، اور وہ بھی بابرکت ایسا رزق عطا فرمایا کروڑوں کا، کہ اللہ کا مجھ پہ ایسا احسان ہو گیا ہے ناظرین۔ یہ میرے اللہ کا مجھ پہ بڑا احسان ہو گیا کہ یقین کیجئے کہ میں نے جس چیز کی بھی خواہش کی، اور میں ہمیشہ جائز خواہشات ہی کرتا تھا، میں نے یقین کیجئے کہ ایسی ایسی خواہش کی، میرے رب یا رب العزت مجھے ایسا چاہیے، یا رب العزت مجھے ایسا گھر چاہیے، یا رب العزت ایسا ہو، یا رب العزت میری اولاد ہو، یا رب العزت یہ، میرے رب العزت نے مجھے سب کچھ عطا کیا۔ میرے رب العزت نے مجھے بیوی بھی ایسی عطا کی
یقین کیجئے کہ میں کیسے کیسے تعریف کروں، اس لیے میں آپ لوگوں کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ آپ سب سے پہلے گمان 99.9% بھی نہیں 100% گمان کہ آج جو آپ وظیفہ کرنے جا رہے ہیں، آج جو میں آپ کو عمل بتا رہا ہوں اس پہ جو کرنے جا رہے ہیں، اس سے انشاءاللہ بإذن اللہ تعالی آپ کے گھر میں کاروبار میں برکتیں آنے والی ہیں اور انشاءاللہ آئیں گی۔ اب وظیفہ سنیے، روزانہ صبح 10 مرتبہ فجر کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ، اور اول آخر 11 مرتبہ درود شریف کے بعد سورۃ الکوثر کی آپ نے تلاوت کرنی ہے۔ ٹھیک ہے ناظرین، میں پھر سے بتا رہا ہوں، مطلب یہ ہے کہ صبح کی نماز فجر کے بعد، اور جو لوگ فجر کی نماز نہیں پڑھتے یا رب العزت ان کو جو ہے وہ توفیق عطا فرما کہ فجر کی نماز پڑھیں، اور جو نہیں پڑھ سکے یہ مت کہیں کہ مس ہو گیا ہے، وہ جب اٹھیں صبح کے 6 ہوں 7 ہوں 8 ہوں 9 ہوں یا 10 ہوں، اٹھتے ہی قرآن الکریم سامنے رکھیں اور اس کے بعد 11 مرتبہ درود شریف پڑھیں، اور اس کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں، اس کے بعد سورۃ الکوثر کی 10 مرتبہ تلاوت کریں۔ میں نے 10 کا لفظ اس لیے استعمال کیا ہے کہ مختلف لوگ پتہ نہیں کتنی بار دے رہے ہیں، ان کی اپنی حکمت ہوگی، لیکن میرے عقل نے، میری حکمت نے، میرے دل نے یہ کہا کہ اس صورت کا عددی معجزہ جو ہے وہ کیونکہ نمبر 10 ہے، تو آپ اس کی 10 مرتبہ تلاوت کیجئے روزانہ، اور جب آپ اس کی تلاوت 10 مرتبہ کر چکے ہیں تو پھر میرے آقا مولا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ 11 مرتبہ درود شریف پڑھیے، اور پھر دعا کیجئے اللہ رب العزت سے اپنی خیر و برکت کے لیے۔ اب آپ نے ایک اور عمل بھی کرنا ہے، اس سورہ مبارکہ کا اس طریقے سے یا کسی طریقے سے بھی کہیں سے بھی کوئی آپ فریم لے کے، پرنٹ لے کے، ٹھیک ہے، وہ اپنے گھر میں کسی ایسی جگہ پر لگا دیجئے جہاں پر جو بھی آنے جانے والا ہو، آپ بیٹھنے والے ہوں۔ فار ایگزامپل لوگوں کے اگر آپ کے سیٹنگ رومز ہوتے ہیں، ٹی وی لاؤنج ہوتے ہیں، یا گھر کی کسی جگہ پر بھی جہاں پر آنے جانے والے بندے کی اس پہ نظر پڑتی رہے، اس پہ نظر پڑتی رہے آپ کی، ٹھیک ہے، وہاں پر آپ نے لگا دینی ہے۔ دکانوں والے حضرات اپنی دکان میں لگا دیں، اور جن کے آفیسز ہیں اور کاروبار کا مسئلہ ہے اپنے آفس میں یہ لگائیے، اور خیر و برکت کے لیے انشاءاللہ دعا کیجئے، اور یہ لٹکائیں اور دیکھیں، اللہ رب العزت سے گمان کریں، اور جو وظیفہ بتایا ہے وہ بھی کریں۔ اس کے علاوہ آپ نے ایک اور وظیفہ کرنا ہے جو کہ بہت ضروری ہے، اس کے ساتھ ساتھ سورۃ الکوثر کا تو وظیفہ ہو گیا صبح کا، ٹھیک ہے، اس کے بعد آپ نے چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے آپ نے روزانہ صبح سے شروع کرنا ہے تو رات تک آپ نے پڑھنا ہے یا ذوالجلال والاکرام باکثرت۔ جو لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ باکثرت نہیں کر سکتے، وہ 100 دفعہ صبح اور 100 دفعہ شام کو پڑھ لیں یا ذوالجلال والاکرام، یہ ان کی مرضی، لیکن اگر باکثرت پڑھ لیں تو زیادہ بہتر ہے۔ ٹھیک ہے ناظرین، یہ میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا۔ انشاءاللہ باذن اللہ تعالی مجھے اپنے رب العزت پہ میرا رب کریم بہت غفور الرحیم ہے، وہ صرف حجت کرواتا ہے اور وہ اطاعت اس نے کرنی ہوتی ہے، کیونکہ جب اس نے کوئی بھی معاملہ کرنا ہوتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ اے انسان تو یہ کام کر، تو دیکھ میں تمہارے ساتھ کیا کرتا ہوں، میں تجھے انشاءاللہ باذن اللہ تجھے میں رنگ دوں گا بابرکت رزق سے۔ کبھی وہ کہتا ہے، حضرت موسیٰ سے کہتا ہے کہ اے موسیٰ سمندر میں لاٹھی مار، میں تیرے لیے پانی جو ہے وہ ہٹا دوں گا، تیرے لیے رستہ بنا دوں گا سمندر کے اندر۔ کبھی حضرت اسماعیل علیہ السلام، دیکھیں مکہ المکرمہ شہر کو بسانا تھا رب العزت نے، وہاں پر اللہ کا گھر تھا، فرشتوں نے بنایا ہوا تھا شروع سے، اس کے بعد وہاں اس شہر کو آباد کرنا تھا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام ایڑیاں زمین پہ مارے اور ایڑی مارنے سے چشمہ جاری ہو گیا۔ وہ حضرت اسماعیل السلام کی ایڑی مارنا ایک حجت ہو گیا۔ کیا کسی کی ایڑی مارنے سے سمندر سے جو ہے وہ ایک بنجر زمین سے، ایسی خشک زمین، پہاڑی زمین سے چشمے جاری ہو جاتے ہیں جو قیامت تک جاری رہے گا، اور وہ بھی ایسا بابرکت پانی؟ یہ آپ کی حجت ہوگی وظیفہ کرنا، یہ آپ کی حجت ہوگی کہ آپ نے ایک کام سر انجام دے دیا ہے، دیوار پہ اس کو لگانا ہے۔ اس کے بعد انشاءاللہ باذن اللہ تعالی جب آپ کی زندگی میں برکتیں آ جائیں تو میرے لیے بھی اللہ رب العزت سے دعا کیجیے گا، اللہ رب العزت میرے بھی جو ہے وہ کچھ معاملہ جو ہے وہ میری بھی بخشش کا باعث بن جائے۔ بخشش کی دعا کرتے رہیے گے، اور گناہ گار انسان ہوں، تو اللہ تبارک تعالیٰ آپ سب لوگوں کو بابرکت رزق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔